سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ نساء کی آیات نمبر 65 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رب نے فرمایا، اے پیارے، فلا وربک، پس قسم ہے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار کی۔ فلا پس قسم ہے، یہاں لا قسمیہ ہے، فلا وربک پس قسم ہے، اور واو بھی قسمیہ ہے، دو بار قسم اٹھائے گی۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، لا یؤمنون، کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، حاکم بنائے آپ کو، فیما، اس شاجرہ جھگڑے میں، بینہم، جو ان کے اپنے درمیان ہے۔ یعنی قسم ہے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم کہ یہ لوگ ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں، اپنے کاموں میں آپ کو حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جب آپ فیصلہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائیں اپنی جانوں میں، حراجا مما، کوئی تنگی اس سے، قضیت، جو فیصلہ کیا آپ نے، ویسلموا، اور تسلیم کر لیں اس کو، تسلیماً، تسلیم کرنا۔ پیچھے جو آیت کی ہے اسی کا یہ سلسلہ آگے بھی بڑھا، اسی کے حوالے سے یہاں پھر بات ہو رہی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مانیں یا جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کو صحیح معنوں میں تسلیم نہ کریں، دلوں میں تنگی پائیں، تو ان کا ایمان نہیں ہے۔ جیسے اس منافق اور یہودی کا فیصلہ آپ نے کیا تھا، اور پھر وہ صحابہ کرام کے پاس لے کے گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا تلوار سے، کہ اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے، دل میں تنگی پائے، اس کو تسلیم نہ کرے، تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ جو آپ فیصلہ کریں اس کو، انہیں فیصلے کو منظور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس وہ منافق اور یہودی جو آئے جی پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ یہاں پر بھی اس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کا بھی، آپ کی موجودگی میں، آپ کے جانے کے بعد قیامت تک جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اس فیصلے کو قبول کیا جائے۔ اگر وہ فیصلہ قبول نہیں کیا جائے گا تو وہ انسان ایمان والا نہیں، جس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ ایمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام، محبت کا نام، آپ کے آخری زمان نبی ہونے کا، آپ کا اقرار کرنا، آپ کی رسالت کا اقرار کرنا، آپ کو آخری نبی ماننا، اور اسے ماننا نہیں، جاننا اور تسلیم کرنا، اور دل و جان سے آپ سے محبت کرنا۔ تو اس طرح سے تب جا کے جو ہے وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح سے صرف ظاہری کہہ دینا، کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں، بلکہ مومن وہ ہوگا جو دل کی گہرائیوں میں بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی گھٹن، کوئی بھی تنگی محسوس نہ کرے، تو تب اس کا ایمان ہوگا، ورنہ ایمان نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایمان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب آتے ہیں، یعنی دل سے قریب کرتے ہیں، وہی ایمان والے ہوتے ہیں، اور معمولی سی آزمائش بھی آتی ہے تو ان کے ایمان کی کلی کھل جاتی ہے۔ اگر ان کا شدید قسم کا امتحان لیا جاتا تو گنتی کے چند آدمی ہی رہ جاتے، باقی سب فیل ہو جاتے، کہ اگر ان لوگوں کا یہ امتحان لیا جاتا جیسے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ
الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا۔ فرمایا کہ اگر ہم، یہ سورۃ بقرہ میں بھی آ چکا ہے اس کا حوالہ، اب یہاں پھر آ رہا ہے کہ اگر ہم فرض کر دیتے، لکھ دیتے ان پر یہ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، جیسا کہ بنی اسرائیل پر لکھ دیا گیا تھا، ان پر جب عذاب آیا تھا کہ چلو بھی قتل کرو اپنے آپ کو، تو قتل کیا انہوں نے، جنہوں نے قتل کیا ان کی توبہ قبول ہو گئی، جنہوں نے نہیں کیا ان کی نہیں ہوئی تھی ان کے گناہ کے بدلے میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا فیصلہ یہ قبول نہیں کرتے، دل و جان سے اس میں تنگی پاتے ہیں، تو ان کا ایمان نہیں ہے۔ اور ابھی تو یہ فیصلے کی بات ہے، اگر ہم یہ بھی لازم کر دیتے، یہ لکھ دیتے کہ چلو پھر اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، یا پھر تم نکل جاؤ اپنے وطنوں سے یا اپنے گھروں سے، جیسے بنی اسرائیل کو نکالا گیا تھا، تم اپنے ملک سے نکل جاؤ، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوا الا قلیل، تو یہ تم پھر یہ کام تم نہ کر سکتے، یہ بہت مشکل ہے، پھر تم نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے سے، یعنی چند وہ لوگ جو کرتے صحیح، جو کامل ہیں، باقی لوگ نہ کر سکتے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون، اور اگر وہ کرتے کہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی ہے، یعنی جو نصیحت کی گئی ہے کہ کملی والے کا فیصلہ مان لیں، آپ کا حکم مان لیں، اس میں شک نہ کریں، تردد نہ کریں، اس میں کو دلوں میں تنگی نہ پائیں، جو کملی والے کا فیصلہ ہے اس کو دل و جان سے مان لیں اور قیامت تک اسی طرح مانتے رہیں، اور جو نصیحت کی گئی ہے آپ کو تو اس کو مان لیتے اگر، اور اس طرح کر لیتے تو کیا ہوتا، بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اس طرح سختی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ ثابت قدم بھی ہو جاتے، ثابت قدم ہو جاتے اور مضبوط رہتے، اور ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ اور پھر کیا ہوتا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس وقت ہم بھی ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے ان کو نصیحت کی کہ تم کملی والے کا فیصلہ مانو، مضبوط رکھو اور اس میں شک و شبہ نہ کرو، اور اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، اور یاد رکھو اگر ہم یہ تمہارے اوپر ذمہ لگا دیتے کہ چلو اپنی جانوں کو قتل کرو، چلو اپنے گھروں سے نکلو، تو تم یہ لوگ نہ کر سکتے، لیکن چند لوگ ثابت رہتے، وہ کرتے، باقی سب نہ کرتے۔ یا پھر یہ جو نصیحت ہم نے آپ کو کی ہے تو اس نصیحت پر اگر آپ کر لیتے، عمل کر لیتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدم رہتے، اور جب تم لوگ ثابت قدم اس پر رہتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنے پاس سے مِن لدنا، اپنے پاس سے اجرن عظیما، بڑا اجر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قلیل فرمایا، تو جو قلیل دنیا ہے وہ ہمارے نظروں میں، ہمارے حتی ادراک میں، ہمارے شعور کے حتی ادراک میں نہیں آ سکتی۔ جس کو رب نے فرمایا یہ قلیل ہے، تو جس کو رب فرمائے عظیم، بڑا اجر، اجرن عظیما میں عطا کروں گا، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے، یعنی کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں نے پھر ان کو کتنا بڑا اجر دیتا۔ وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ان کو سیدھے رستے تک پہنچا دیتا، یعنی ایسا سیدھے رستے تک کہ ہمیشہ پھر سیدھے رستے پر ہی قائم رہتے، یہاں رہیں گے وہ جو قائم رہتے ہیں کملی والے کے فرمان پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ان لوگوں کے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے، یعنی جو رسول کا ساتھ دیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ساتھ بھی دیتے ہیں رسول کا، تو ان پر اللہ تعالیٰ انعام کی بارش کرتا ہے، انعام و کرام کی بارشیں کر دیتا ہے ان پر۔ وہ نبیوں میں بھی ہیں، صدیقوں میں بھی ہیں، شہداء میں بھی ہیں، صالحین میں بھی ہیں، اور اچھے لوگ ہیں جو رفیق بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں وہ رفیق یعنی ساتھی ہیں، اچھے لوگ۔ تو یہ کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم عطا فرمایا ہے، جیسے نبیوں میں سے نبیوں کا ساتھ دینے والے،
نبی جو ہے پہلے سابقہ نبی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر ان کا جو صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا درجہ جو ہے وہ سابقہ نبیوں کے برابر، وہ نبی ہیں، یہ نبی نہیں لیکن ان کا جیسا ان کو جو ہے وہ درجہ عطا کیا جائے گا، ایسا درجہ عطا کیا جائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور صالحین ہیں اور یہ اچھے لوگ ہیں۔ کس طرح سے اچھے لوگ ہیں کہ صدیق جو ہیں، صدیقیت میں بہت سارے صحابی ہیں، بہت سارے لوگوں نے صدیقیت کا جو ہے وہ درجہ پایا ہے، اور بہت سارے لوگ صدیق ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ بے ساختہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ خیر و شر کے درمیان انہیں کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہے، کوئی فوراً اس کو پہچان جاتے ہیں، بلکہ جیسے نگاہ کے سیاہ سفید کے درمیان بے تکلف نگاہیں ہماری امتیاز کر لیتی، اسی طرح وہ حق و باطل اور خیر و شر میں صدیق جو ہیں وہ امتیاز کر لیتے ہیں۔ یہ صدیقیت کا مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جلیل القدر صحابہ کو حاصل تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر یعنی بڑا صدیق کہا گیا، کہ صدیق اکبر جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کی کبریٰ کا صدیقیت کے کبریٰ کا مظہر حاتم ہے۔ ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو آپ نے بغیر چون و چرا، بلا جھجک، بغیر اسے فوراً قبول کر لیا۔ معراج شریف کی خبر سنی تو دل و جان سے اسے حق تسلیم کیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر یہ ایک ہستی ایسی تھی کہ جس کو کوئی تردد نہ تھا، باقی صحابہ پریشان تھے مگر ان کو کوئی تردد نہیں تھا، اور خلافت کے 2.5 سال کے عرصہ میں تو سبحان اللہ صدیقیت کی نور افشانیاں اور رضا پاشیاں عین شباب پر تھیں۔ جو قدم اٹھایا اکابر بھی پریشان تھے لیکن ہر قدم درست نکلا، ہر تدبیر ہم آہنگ تقدیر ثابت ہوئی۔ ایک ایک واقعہ کو لیجئے، بخدا یوں محسوس ہوتا ہے کہ صدیقیت کا نور تمام حجابات کو چیر کر بطن غیب کے حالات کو بے حجاب کر رہا ہے۔ اسی طرح شہید ہیں، وہ شہید وہ شخص ہے جو کبھی نور برہان سے اور قوت بیان سے اور کبھی شمشیر و سنان سے دین الہی کی حقانیت کی شہادت دے رہا ہے، اور کبھی وہ شمشیر اپنے جسم پر لے کر شہید ہو جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور رائے ہدا میں قتل ہونے والے کو اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دین کی حقانیت کی گواہی دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام راضی کہتے ہیں کہ وہی افراد جو دنیا میں دین کی صداقت کو کے شاہد رہے ہیں وہی قیامت کے دن بھی جو ہے وہ مصداق ہوں گے، یعنی صدیق ہوں گے۔ تو اس حوالے سے دونوں لحاظ سے صالح بھی ہوں گے، وہ صالح بھی ہیں، شہید بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائت کا یہ کتنا بڑا ثمر عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وحسن اولئک رفیقا، کہ آپ کے صحابہ کرام جو ہیں وہ پریشان رہا کرتے تھے، اور جو حضرت ایک صحابی کا نام حضرت ثوبان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سارے صحابہ پریشان رہتے تھے اس بات سے، اور یہ حضرت ثوبان زیادہ پریشان رہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ثوبان کا چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا ہے، رنگ اڑا ہوا، دیکھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو وہ درد مند عاشق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ کوئی کہیں درد ہے، بات صرف یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جلوہ، آپ کا رخ انور جب میری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو میرا دل بےتاب ہو جاتا ہے، فوراً گھر سے واپس آ جاتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، دیکھتا ہوں تو سکون پا جاتا ہوں، فوراً زیارت سے میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اب رہ کر مجھے خیال یہ ہوتا ہے، یہ خیال مجھے بہت ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بلند
بلند ہے اور وہ بلند مقام کہاں ہوگا، اور آپ تو وہاں ہوں گے، اور میں مسکین اور باقی لوگ ہم جیسے مسکین کس جگہ کس گوشہ میں پڑے ہوں گے، اور آپ کی زیارت ہم کیسے کریں گے وہاں پر؟ ابھی تو ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتے ہیں، تو وہاں ہم آپ بلندیوں پر ہوں گے اور ہم نہ جانے کہاں ہوں گے گوشوں میں پڑے، تو آپ کی زیارت کا ہمیں کہاں نصیب ہوگی؟ تو اس پر میرے لیے جنت کی ساری لذتیں تو ختم ہو جائیں گی، فراق و ہجر کا یہ صدمہ تو میرا دل برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا اپنے عاشق کی زبان سے سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک خاموش رہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ مژدہ جاں فضاں لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اطاعت گزار عاشقوں کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی، جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کو اپنے محبوب کی مایت میں وصال میں میسر ہوگا، یعنی اپنے محبوب کی سنگت بھی نصیب ہوگی اور دیدار بھی نصیب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفی میں صرف زبان کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ سب کا تقریباً یہی حال تھا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے لیے بھی اور سارے اور زبان کے لیے، یہ سارے صحابیوں کے لیے یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ ساتھ رکھا ہے، جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے سچائی کی، جنہوں نے شہادتیں دی، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اور عشق کیا، وہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے اور پاس ہوں گے۔ اور یہ ہے کیا؟ یہ سب مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعمال صالحہ پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے جو یقیناً پورا ہوگا۔ جنت کی بے پایہ نعمتیں اور کیف و سرور، آگہی، لذتیں، حور و قصور، ان کے علاوہ دیگر بے شمار انعام و کرام ان اعمال صالحہ کا اجر ہوں گے، لیکن اپنے محبوب بندوں کی معیت یعنی سنگت، خصوصاً اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرف باریابی کی سعادت بطور اجر و ثواب نہیں ہوگی بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شان جود و عطا کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کی لطافتوں سے وہی بہراور ہو سکتے ہیں جن کو درد محبت اور سوز عشق کے انعام سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر بھی یہ فضل کر دے۔ عمل نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے پاس تو عملوں کا اجر بھی ہے، عمل بھی ہے اور اجر بھی، ہمارے پاس عمل بھی نہیں ہے تو اجر کہاں سے؟ ہاں اس کا فضل چاہیے، یا اللہ تو اپنا فضل کر دے، اگر تو بھی ہم پر گناہگاروں پر اپنا فضل کر دے گا تو کہیں ہمیں بھی کوئی جات سرکار کے وہاں بھی مل جائے، اور اللہ ان کی ہمیں دنیا اور آخرت میں سنگت ہمیں بھی مل جائے، کوئی ان کی محبت کا جھونکا اللہ ہمیں عطا کر دے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔